سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي وآله وصحبه واتباعه وبارك وسلم. میرے محترم بزرگوں دوستوں عزیزوں، حق تعالی شانہ کا تعلق، اللہ میاں کی محبت، اللہ کی پاک ذات پر یقین بھروسہ، ساری ضرورتوں کو اللہ کی ذات سے وابستہ کرنا، یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی نعمت، اور اللہ میاں کو یہ چیز بہت پسند ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے اللہ میاں نے ارشاد فرمایا تھا، موسیٰ ہر چیز مجھ سے مانگا کر، حتیٰ شسع نعلیک، حتیٰ کہ جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے، تسمہ بھی مجھ سے مانگ۔ مانگنے والوں پر وہ خوش ہوتے ہیں۔ دنیا سے مانگو گے تو ایک دو دفعہ دینے کے بعد تنگ آ جائے گا، اس کے دل میں حقارت پیدا ہو جائے گی، یہ ہم سے مانگتا رہتا ہے۔ اللہ کی ذات جتنا مانگا جائے گا اللہ اتنا ہی زیادہ خوش ہوتے ہیں، اور مانگنے والوں کو عزت بخشتے ہیں، عزت، اور اللہ کی دی ہوئی عزت وہ دائمی عزت ہے، ہمیشہ کی عزت ہے۔ یہ قرآن والوں کی عزت آپ دیکھتے ہیں، سب لوگ امیر غریب وزیر مشیر سب لوگ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، اور حافظ راوی آگے بڑھ کے سناتا ہے، وہ امام ہوتا ہے، یہ مقتدی ہوتے ہیں۔ ویسے بھی قرآن کی نسبت بہت اونچی نسبت ہے، قرآن حکیم کی نسبت بہت بلند نسبت ہے۔ قرآن پاک اللہ کی کلام ہے۔ ہماری عقائد کی کتابوں میں لکھا ہے، صفات ازلیت ابدیت قائمۃ بذات الباری، یہ اللہ کی ازلی ابدی صفت ہے، اللہ کی ذات سے قائم ہے، جب تک اللہ میاں ہے اس وقت تک یہ کلام ہے، اور اللہ میاں ہمیشہ کے لیے، لہذا قرآن کلام الہی یہ بھی ہمیشہ کے لیے۔ عرض کیا کرتا ہوں، قرآن حکیم کا ایک حرف اتنا عظیم ہے، ایک کلمہ اتنا عظیم ہے کہ پوری جنت اپنی ساری آرائشوں آسائشوں بادشاہتوں کے ساتھ قرآن پاک کے ایک حرف کے مقابلے میں ہے جو صفر۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کی صفت ہے۔ قرآن حکیم، جنت جو ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے، مخلوق خالق سے باہر کی چیز ہے، صفت اللہ کے اندر کی چیز ہے، لہذا قرآن چونکہ اللہ کے اندر کی چیز ہے، مخلوق اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ساری جنت ایک کلمہ کے مقابلے میں صفر ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں، اگر ایک کلمہ پوری جنت سے اعلیٰ ہے، جس حافظ کے دل میں پورا قرآن محفوظ ہے اس کی شان کیا ہوگی، اس کا مقام کیا ہوگا۔ عرض کیا کرتا ہوں، دنیا کے سارے عمرا وزرا، کیا کہوں، بادشاہ جمع کر لے، قرآن حفظ کرنے والے بچے کی پاؤں کے خاک کے برابر نہیں ہو سکتے۔
اس کے اللہ کے ہے اتنی قدر ہے. ایک لطیفہ ساز کیا کرتا ہوں. ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت مولانا سید نیاز احمد شاہ صاحب تلمبہ والے، ہمارے خاندانی بزرگ بھی ہیں. شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ بھی ہیں. جمعیت علماء اسلام کے جنرل سیکرٹری رہے پنجاب کے. بڑے بہادر اور بہت بڑے اللہ والے تھے. سن 53 کی تحریک ختم نبوت میں ہتھ کڑی لگائی پولیس نے، نعرہ لگایا، لوہے کی ہتھ کڑی توڑ ڈالی، دوبارہ لگائی، پھر توڑ ڈالی نعرے کے ساتھ، تیسری بار لگائی، پھر نعرہ لگایا، ہتھ کڑی توڑ دی. یہ ان کی کرامت تھی. بہت بڑے اللہ والے تھے. انہوں نے ایک قصہ سنایا، کہو تو میں آپ کو سنا دوں. ارشاد. کافی جگہ اس کو اللہ. ہندوستان کے زمانے میں جب پاکستان نہیں بنا تھا اس زمانے کی بات ہے، ایک دیہات میں مدرسہ تھا. بچے اس میں قرآن پاک حفظ کرتے تھے، مسافر بچے بھی ہوتے تھے. دیہات کا بھی نمبردار تھا، بڑا دیندار سمجھدار تھا، اور قرآن پڑھنے والے بچوں کی بہت عزت رکھتا تھا دل میں. گھر سے کھانا پکوا کر سر پر اٹھا کے دونوں وقت لا کر کھلا کے جایا کرتا تھا بچوں کو. نوکر سے کام نہیں کراتا تھا کہ یہ کام اللہ کے یہاں بخشش کا ہے، عزت کا ذریعہ ہے، بچوں کی میں خود خدمت کروں. اتنا بڑا پتیلا سالن کا، اتنی ساری روٹیاں، روزانہ 2 وقت لا کر کھلا کے جاتا تھا بچوں کو بڑی محبت عقیدت سے. کبھی کھانا پکنے میں دیر بھی ہو جاتی ہے. ایک دن دیر ہو گئی رات کے وقت، تو کھانا دیر سے لے کے پہنچا. جب وہ مدرسے کے شہر میں پہنچا، طالب علم بچے کمروں میں بیٹھے ہوئے تھے. بچے بہرحال بچے ہی ہوتے ہیں. بچے کہہ رہے تھے بڑی بھوک لگی ہوئی ہے، کھانا آنے بہت دیر ہو گئی، آج ہمارا گدھا نہیں آیا. نمبردار کو گدھا بلایا ہوا تھا، اس لیے گدھے پر بوجھ لاتا جاتا ہے نا. تو نمبردار صاحب بھی اتنا بڑا پتیلا اتنی ساری روٹیاں اس کے اوپر رکھ کے لاتے تھے. تو بچے یہ تبصرہ کر رہے اور نمبردار نے سن لیا. اس کو بڑا دکھ ہوا اور ہونا بھی چاہیے تھا. وہ خیر اندر آیا، وہ کھانا تو حوالے کر دیا بچوں کے. آپ تم ایسے ناحق شناس ہو، تم ایسے ہو ایسے ہو، میں کتنی محبت شفقت سے تمہارے پاس کھانا لاتا ہوں، کھلا کے جاتا ہوں، اور تمہارا یہ حال تم مجھے گدھا کہتے ہو. نمبردار ناراض ہو گئے. نمبردار ناراض ہو گیا. اس کو تکلیف پہنچی کہ میں ان کی خدمت کرتا ہوں بڑی عقیدت سے، اور یہ مجھے گدھا بنائے بیٹھے ہیں. وہ کھانا اس وقت دے دیا اور کہا بھی تم ایسے ویسے ہو، آئندہ تمہارا کھانا بند، میں تمہارا کھانا نہیں لاؤں گا. یہ دھمکی دے کے چلا گیا. رات کو خواب دیکھا. خواب میں قیامت کا منظر دیکھ رہے. اللہ میاں حساب کتاب لے رہے. کسی کے لیے جنت کا فیصلہ، کسی کے لیے دوزخ کا فیصلہ. نمبردار صاحب کی باری آ گئی. حق تعالیٰ شان نے فرشتوں سے فرمایا یہ نمبردار جہنمی ہے، دوزخی ہے، اس کو دوزخ میں لے جاؤ. نمبردار بیٹا بہت پریشان ہوا. اتنے وہ بچے آ گئے جن کو کھانا کھلایا کرتا تھا. وہ کہنے لگے اللہ میاں یہ تو ہمارا گدھا ہے، آپ اس کو معاف کر دیں. حق تعالیٰ شان ہونا اچھا تمہارا ہے تو میں نے معاف کر دی، جنت میں لے جاؤ اس کو. نمبردار صبح اٹھا، رویا بھی اور خوش بھی تھا. رویا اس لیے کہ یہ بچے تو میری بخشش کا سامان بننے والے.
ان کی وجہ سے میری بخشش ہوگی، میں نے ان کو ڈانٹ دیا اور کھانا بند کر دیا، وہ خوش ہو گئے کہ اللہ نے رہنمائی کر دی، وگرنہ میں اپنے آپ کو صحیح سمجھتا رہتا۔ صبح آ کر بچوں کے سامنے ہاتھ جوڑے، معافی مانگی، میرے کو ذرا ہی سمجھ لو تمہاری خدمت میں ہی کروں۔ یعنی یہ بچے جو قرآن پڑھنے والے ہیں اللہ کے نزدیک ان کی بڑی عزت ہے، مکرمت ہے، مقام ہے۔ دنیا کی دولتوں پر فخر کرنے والے، کرسیوں پر فخر کرنے والے، زمینوں پر فخر کرنے والے، بینک بیلنس پر فخر کرنے والے، بہت زیادہ بڑے ٹرانسپورٹر، ان چیزوں پر فخر کرنے والے، یہ سب پیچھے ہیں۔ اللہ کے یہاں عزت اس کو ملے گی جس کا تعلق اللہ سے، اللہ کی کلام سے صحیح ہے۔ دولتیں کوئی شے نہیں ہے، حکومتیں کوئی شے نہیں ہے، یہ چیزیں تو نمرود کو، حامان کو، شداد کو، اللہ کے دشمنوں کو، فرعون کو بھی حاصل ہے۔ یہ کوئی عزت کا معیار نہیں ہے۔ عزت کا معیار اللہ کا تعلق ہے، اللہ کا دین ہے، اللہ کا قرآن ہے، ورنہ یہ ظاہری چیزیں اور اندر سڑا ہوا ہو، ظاہر میں پینٹ کوٹ پہنی ہوئی ہے، استری کی ہوئی ہے، ہیٹ پہنا ہوا ہے، ٹائی خبیص لگا رکھی ہے، یہ سب چیزیں ظاہر بڑی اچھی لگ رہی ہیں دیکھنے والوں کو، اور اندر کفر بھرا پڑا ہے، خدا کی نافرمانی بھری پڑی ہے، شراب پیتا ہے، نماز کا نام ہی لیتا ہے، اللہ کی مبغوض اور ذلیل ترین انسان ہے۔ کچھ نہیں کھانے پینے کو، کچھ نہیں پہننے کو، سادہ کھانا پینا روکھا سوکھا، لیکن 24 گھنٹے قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن کے الفاظ رٹ رہے ہیں۔ اللہ کے نزدیک ان کی ہزاروں بادشاہوں سے بھی بڑھ زیادہ عزت، بادشاہت میں کوئی عزت نہیں ہے۔ ہاں اگر بادشاہ اللہ کا نیک بندہ ہو وہ قابل تقریب ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام بادشاہ بھی تھے اور اللہ کے نبی بھی، اور اللہ نے ان کو بہت کچھ دیا تھا۔ آواز ٹھیک آ رہی؟ جی پیسہ ہے، دولت ہے، حکومت ہے، بادشاہت ہے، اس کے ساتھ اللہ کی فرما برداری ہے، ایسے لوگ ہمارے سر کا تاج ہیں۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام بادشاہ بھی تھے اور اللہ کے پیغمبر بھی تھے۔ حب لی ملک لا ینبغی لأحد، دعا فرمائے کہ اللہ ایسی سلطنت عطا فرما میرے علاوہ کسی کو نہ ہو، ایسی سلطنت اللہ نصیب فرمائی۔ جنات ان کے تابع، ہوائیں ان کے تابع، پرندے ان کے تابع، ہر مخلوق ان کی اتباع کرتی تھی۔ اللہ نے دولت اتنی دے رکھی تھی۔ ملکہ بلقیس یمن کی بادشاہ جو آفتاب کی پرستش کرتی تھی، اس کی قوم بھی خدا وحدہ لا شریک سے دور تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے ان کو خط بھیجا ایک پرندے کے ذریعے جس کا نام ہے ہدہد، جس کو کئی لوگ ترخان کہتے ہیں، ترخان پکھی سریکی والے، اور کئی لوگ اس کو چکی رہا کہتے ہیں جیسے ہم پنجابی، اور عربی میں اس کا نام ہدہد ہے۔ اس پرندے نے آ کے شکایت کی تھی سلیمان علیہ السلام سے کہ میں پرواز کرتا ہوا یمن میں پہنچا ہوں، میں دیکھا وہ لوگ اللہ وحدہ لا شریک کو چھوڑ کر ستاروں کی، چاند کی، آفتاب کی پوجا کرتے ہیں۔ اس پر اس نے افسوس کا اظہار کیا۔ سلیمان علیہ السلام نے اس کو خط دیا، یہ خط اس ملکہ تک پہنچا دو۔ یمن کی بادشاہ تھی ملکہ بلقیس، اللہ اکبر۔ خط اس کے پاس اس پرندے نے پہنچایا، خط پڑھا، کابینہ بلائی،
جرنیل فوجوں کے بلائے، مشاورت کی کہ کیا کیا جائے۔ اس میں لکھا ہے کہ مجھے نبی مانو، اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ وحدہ لا شریک ہے، ان چیزوں کی پرتہ چھوڑ دو۔ تمہارا کیا مشورہ ہے؟ اس کے جرنیلوں نے کہا نحن اولو قوت و اولو باس شدید، ہم بڑے طاقتور ہیں، بڑے جنگجو ہیں، آپ حکم دیں، ہم سلیمان سے لڑائی لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ بلکہ بلقیس سمجھدار تھی، اس نے کہا ایسی بات نہ کرو، جنگ کی بات نہ کرو، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ۔ یہ بادشاہ لوگ جب کسی علاقے پہ حملہ کرتے ہیں اس کو تباہ کر دیتے ہیں، وہاں کے معززین کو ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں، اس لیے جنگ کی بات نہ کرو، میں ہدیہ بھیجتی ہوں۔ اگر تو دنیاوی ہدیہ پر وہ مطمئن ہو گئے ٹھیک ہے، پھر ان کا مقابلہ آسان، اور اگر وہ اس پہ اڑے رہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، ایمان لاؤ مجھ پر اور توحید کے قائل ہو جاؤ، پھر ان کے ساتھ خدا کی طاقت ہے، اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ 1000 باندیاں، 1000 غلام اور بہت سا قیمتی سامان اور 8-10 سونے کی اینٹیں۔ یہ سونا ہر زمانے میں قیمتی شرح ہے، وہ پتہ ہے؟ نہ پتہ ہو تو عورتیں سے پوچھو سونے کی کیا قدر ہے۔ زیور سے کبھی سیر ہی نہیں ہوتی عورتیں ہماری، نہ کپڑوں سے سیر ہوتی ہے، خصوصاً زیور سے۔ اب اپنے یونشا فی الحلیۃ وہو فی الخصام خیر مبین، اللہ بھی کہتے ہیں یہ عورتیں ناراض بھی نہ ہو جائے گی، یہ عورتیں یہ جھگڑے میں کوئی دلیل کی گفتگو نہیں کر سکتی، اور زیورات میں ان کی پرورش ہوتی ہے۔ اس زیورات کی پرورش اور زیورات کے اچھے سمجھنے کو اللہ میاں کمال نہیں سمجھ رہے، تحقیر فرما رہے ہیں، یہ ان کے ناقص ہونے کی دلیل ہے۔ تو بہرحال زیورات کی قدر عورتوں سے پوچھو۔ ہر زمانے میں سونا جو ہے وہ زیادہ قیمتی رہا ہے، تو 8-10 اینٹیں سونے کی بھی ہدیے میں بھیجی ملکہ بلقیس نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں، اور بڑے خوش تھے، بڑا فخر تھا کہ بہت بڑا ہدیہ لے کے آ رہے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام تو اللہ کے پیغمبر تھے، وہ صرف بادشاہ نہ تھے، ان کو اطلاع ہو گئی کہ اس طرح ہدیہ بھیجا ہے اور اتنی اینٹیں سونے کی لا رہے ہیں، اور بڑا فخر ہے کہ ہم بہت بڑا ہدیہ لے کے جا رہے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے اتنا دیا تھا، حکم دیا میرے دربار شاہی سے لے کر شہر سے باہر 27 میل تک سونے کی اینٹوں کا فرش لگا دو، اور 27 فٹ نہیں، 27 فٹ نہیں، 27 میل، کلومیٹر بھی زیادہ ہوتا ہے، کیا خیال ہے؟ 8 اور 5 کی نسبت ہے، ایسے 5 میل 8 کلومیٹر کے برابر ہے، ایسی نسبت ہے نا۔ تو شہر سے باہر تک 27 میل لمبا سونے کی اینٹوں کا فرش لگا دیا گیا، 4000 کرسیاں دائیں طرف سونے کی، 4000 کرسیاں چاندی کی بائیں طرف سڑک کے، اس پر معززین کو بٹھایا۔ جب وہ ہدیہ لے کے پہنچے ہیں ابھی شہر سے دور ہی، جن کو 8 اینٹوں پر بہت فخر تھا، شرمندہ ہو کے رہ گئے کہ ہم سب بہت کچھ لے کے جا رہے ہیں، یہ 27 میل لمبا اینٹ سونے کی اینٹوں کا فرش لگا ہوا ہے، یہ 4000 کرسیاں سونے کی پڑی ہے، 4000 چاندی کی پڑی ہے۔ خیر سلیمان علیہ السلام تو اللہ کے پیغمبر تھے، ہدیوں پر راضی کا ہونے والے تھے، اور میں ایسے لشکر لاؤں گا، آگے لفظ میرے ہیں، تمہیں نانی یاد آ جائے گی، یاد رکھو، تم مقابلہ نہیں کر سکو گے۔
کسی کو کہا بھی کوئی ہے دربار میں جو ملکہ بلقیس کا تخت اڑا کے لائے؟ یمن کی بادشاہ کا تخت بہت ہی قیمتی، ہیرے جواہر چڑھے ہوئے اس کے اندر، 7 کمروں کے اندر تھا۔ ایک بہت بڑا جنرل جو آپ کہتے ہیں، اس نے کہا میں لاتا ہوں، آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے پہلے جہاں موجود ہوگا۔ لیکن ایک اللہ والے جن کا نام عاصم بن برخیہ لکھا ہے، اور بھی اقوال ہے، ان کا حضرت آپ آنکھ بند کریں، آنکھ کھولنے سے پہلے پہلے جہاں ہوگا۔ ایسے ہوا، ایک لمحہ میں وہ تخت ساری دولتوں کے ساتھ پہنچ گیا۔ خیر بات لمبی ہو رہی ہے۔ ملکہ بلقیس بات میں خود آئی اس خیال سے کہ ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، ان کی فرما برداری کرتے ہیں، ان کے تابع فرمان ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال پھر اللہ پاک نے سلیمان علیہ السلام کی برکت سے بلقیس کو ایمان نصیب فرما دیا۔ اتنی دولتیں سلیمان علیہ السلام کے پاس تھی۔ ایک جہاز تھا، ہیلی کاپٹر کا لو، یہ تو ہیلی کاپٹر ہمارے ہوتے چھوٹے چھوٹے بچے وہ ہیلی کاپٹر اتنا بڑا تھا کہ اس پر 6 لاکھ کرسیاں لگتی تھی، 6 لاکھ کرسیاں لگتی تھی اس پر، 6 لاکھ انسان بیٹھتے تھے کرسیوں پر، اور وہ جہاز اڑتا تھا۔ کوئی اس کا انجن نہیں تھا، کوئی سٹیم نہیں تھی، کوئی چیز نہیں تھی، کوئی ڈرائیور نہیں تھا، ویسے ہی اڑتا تھا اللہ کے حکم سے۔ پائلٹ کوئی نہیں تھا، پائلٹ نہیں تھا، ڈرون بھی نہیں تھا۔ پائلٹ نہیں ہوتا، بہت تیز رفتار۔ قرآن کہتا ہے غدوها شہر ورواحها شہر، صبح سے دوپہر تک اتنا سفر کر لیتا تھا جتنا 1 مہینے میں سفر کیا جاتا ہے۔ وہ تخت اڑا جا رہا ہے۔ ایک کاشتکار نے دیکھا کہ سلیمانی تخت اڑ رہا ہے، آ رہا ہے۔ ان کی اس جلالت کو، عظمت کو دیکھ کر اس کی زبان سے ایک بات نکلی، ایک بات نکلی، جلدی جاؤ۔ اس طرح اتنے بڑے تخت کا اڑنا بغیر ظاہری اسباب کے، اس کے دل میں بے حد عظمت آئی۔ سلیمان علیہ السلام کی جلالت کا ذکر ہوا، اس کی زبان سے ایک بات نکلی، وہ کہنے لگا سبحان اللہ، اللہ نے آل داؤد کو کیسی عزت بخشی ہے۔ جملہ کیا بولا کاشتکار نے؟ سبحان اللہ، اللہ نے آل داؤد کو کیسی عزت بخشی ہے۔ آل داؤد سلیمان علیہ السلام کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ یہ جملہ حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچ گیا، وحی کے ذریعے اللہ نے پہنچا دیا، ہوا نے بتا دیا، جنات نے بتا دیا، قوت سماعت اتنی ہو گئی خود سن لیا، کشف ہو گیا۔ کشف سب چیزیں معلوم، اولیاء اللہ کو کشف ہوتا تو انبیاء علیہ السلام تو اولیاء اللہ سے بہت بڑے ہیں۔ پر سلیمان علیہ السلام کی علم میں بات آ گئی۔ کاشتکار نے میرے تخت کو دیکھ کر یہ لفظ بولا ہے سبحان اللہ، اللہ نے آل داؤد کو کیسی عزت بخشی ہے۔ فرمایا میرا تخت یہیں اتارا جائے، تخت جہاز وہیں اتر گیا۔ آج بھی ہے نا ایسی چیزیں جو ایئرپورٹ کے بغیر بھی اتر جاتی ہے، ہیلی کاپٹر میدانوں میں اتر جاتا ہے۔ رابعہ کی اجتماع پر دیکھا ہم نے، سرکاری مہمان ہیلی کاپٹر آتے تھے، باہر میدان میں اتر جاتا تھا۔ کاشتکار کو پیش کرو، کاشتکار کو پیش کیا گیا۔ حضرت سلیمان نے پوچھا بھی تم نے کیا بات کہی ہے؟ وہ کہتا ہے یہ آپ کی اس
تخت شاہی کو، جہاز کو دیکھ کر، آپ کی جلالت اور عظمت کو دیکھ کر بے اختیار میری زبان سے جملہ نکلا ہے، سبحان اللہ، اللہ نے آل داؤد کو کیسی عزت بخشی۔ جملہ تو بہت اچھا کہا۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا سنو، تمہارا یہ ایک بار سبحان اللہ کہنا اس تخت سے، اس جہاز سے، میری پوری بادشاہ سے بہتر ہے۔ میری ساری سلطنت اس کے مقابلے میں صفر اور ہیچ ہے۔ یہ سب ایک دن فنا ہو جائے گی، میری بادشاہ بھی فنا ہوگی، دولتیں بھی ختم ہو جائیں گی، لیکن تمہارا سبحان اللہ کا وہ جملہ، یہ اللہ کے ذکر کلمہ ہمیشہ رہے گا اور اس کا ثواب تمہیں ہمیشہ ملتا رہے گا۔ ایک کلمہ ذکر کا حکومت سلیمان سے بہتر ہے۔ سمجھ آئی؟ خاقانی ایک بزرگ ہے، شاعر ہے، وہ کہتے ہیں پس 80 سال محقق شد بخاقانی کہ یکدم با خدا بودر بے از ملک سلیمانی، کہ ایک لمحہ کے لیے اللہ کے ذکر میں بیٹھنا سلیمان کی حکومت سے بہتر ہے۔ اللہ ہمیں بھی یہ دولت تھی، بادشاہ تھی، لیکن عظمت نہ بادشاہت کی ہے نہ دولت کی ہے، اللہ کے ذکر کی ہے۔ ایسا بادشاہ ہوگا ہماری سر کا تاج ہے۔ اللہ کرے ہمیں ایسے حکمران نصیب فرمائے آمین، جو اللہ کے دین کی، اللہ کے قرآن کی عظمت رکھتے ہو۔ اللہ اکبر۔ تو اتنی حکومتیں اور اتنی عزتیں اللہ نے ان کو دی تھی، لیکن آپ سمجھ رہے ہیں کہ اپنی حکومت اور اپنی عظمت دولتیں اس کی قدر نہیں ہے، اللہ کے ذکر کی قدر ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک اپنے پاک نام کی اور ذکر کی ہمیں چاشنی نصیب فرمائے اور یہ حقیقت ہم پر کھول دے۔ ہم دنیا کی محبت کی بجائے اللہ کے پاک نام سے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی ذات سے محبت کرنے والے بنے۔ حدیث ابھی ذہن میں آئی، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کے ذکر سے جس کو محبت ہے اس کو اللہ سے محبت ہے، اللہ کے ذکر سے جس کو بغض ہے اس کو اللہ سے عداوت و دشمنی ہے۔ اللہ پاک اپنی محبت عطا فرمائے۔ آمین۔ وقت ہو گیا۔